السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، رمضان المبارک کے اس مقدس ماہ کے اندر جامعہ صدیقیہ بہاولپور کی طرف سے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے اندر ملک پاکستان کے بہترین ثنا خوان، علماء اور قراء حضرات وقتاً فوقتاً اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ پہلی ٹرانسمیشن افطاری سے قبل 6 بجے ہوتی ہے اور دوسری ٹرانسمیشن تراویح کے بعد 10:30 پر۔ اور آج ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کی ٹرانسمیشن کے ہمارے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا قاری غلام یاسین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، مدیر جامعہ صدیقیہ بہاولپور، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے آج کے مہمان فضیلت الشیخ محبوب قاری محترم جناب قاری صاحب، جو کہ شیخ التجوید جامعہ صدیقیہ بہاولپور ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ جتنے بھی دیکھنے والے دوست احباب، کراچی سے میرے بہت پیارے دوست بھائی جناب قاضی ابو بکر معاویہ صاحب، اور میرے بڑے بھائی محترم جناب قاری سہیل صدیقی صاحب، اور بھی دوست احباب جو دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے کہ اس کو آگے شیئر کریں، اس کو دیکھیں اور اوروں کو بھی دکھائیں، تاکہ اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مستفیض ہو سکیں اس پروگرام سے۔ اب میں باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد ادریس فاروقی صاحب، شیخ التجوید جامعہ صدیقیہ بہاولپور۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بابرکت اور عظیم الشان ماہ سیام میں یہ ٹرانسمیشن پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدیر جامعہ صدیقیہ بہاولپور، اور محبوب شخصیت اور بہت ہی عظیم نعت خواں محترم جناب حافظ محمد لائق زاہد صاحب، اور ہمارے بہت ہی عظیم دوست صاحبزادہ قاری محمد سہیل صدیقی صاحب اور صاحبزادہ قاری محمد فضیل صدیقی صاحب اور صاحبزادہ قاری محمد شعیب صدیقی صاحب۔ میں ان تمام حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس محفل میں مجھے عزت بخشی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ
تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے فضیلت الشیخ جناب قاری محمد ادریس فاروقی صاحب، اور ہمارے ایمان کو تازہ کر رہے تھے، اور یقیناً جو احباب تلاوت سن رہے ہوں گے ان کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچی ہوگی اور وہ جامعہ صدیقیہ کے لیے ضرور دعائیں کر رہے ہوں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس ٹرانسمیشن کو جو احباب لائیو دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی محترم جناب ابو بکر معاویہ صاحب، جے آر خان صاحب، اور بھائی شعیب صدیقی صاحب، ان کے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست جناب کلیم انوار صاحب بھی آج کی اس ٹرانسمیشن کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہمارے اس ادارہ جامعہ صدیقیہ کے فاضل مولانا عبداللطیف آروی صاحب، بہت اچھے نعت خوان بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی آج کی اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کا مشکور کہ انہوں نے وقت نکالا۔ اس کے ساتھ بھائی اسد ملک صاحب، اور فیصل آباد کی ایک بہترین خوبصورت آواز میرے پیارے دوست محترم جناب حافظ مونس داؤد فاروقی صاحب، وہ بھی آج کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھائی عارف علی صاحب بھی آج کی اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی دوست احباب دیکھ رہے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے نام میرے سامنے آ رہے ہیں۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، بھائی احمد صدیق صاحب جی جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو، جتنے دوست احباب دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں اور دوستوں کو تک پہنچائیں، کم از کم ایک ساتھی 10 شیئر کرے، تاکہ جتنی آگے تک یہ بات پہنچے گی یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یقیناً۔ تو میں ابھی حضرت سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ وہ ہمیں واعظ فرمائیں گے۔ جناب بھائی فیاض احمد صاحب، جزاک اللہ جی، آپ کا نام بھی آ گیا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ میں تمام دوستوں کا جن کے نام میرے سامنے آ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا نام لیتا جاؤں، اگر کسی بھائی کا نام رہ جائے تو میں ایڈوانس میں معذرت خواہ ہوں۔ بھائی جے آر خان صاحب بھی، جتنے احباب دیکھ رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ حضرت آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اس سے پہلے آج 17 رمضان المبارک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے، تو ان کی شان میں 2 اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ تمام دیکھنے والے درود پاک پڑھنے میں 2 شعر مختصر وقت میں پیش کر کے انشاءاللہ حضرت کو دعوت دوں گا اور حضرت آپ حضرات کو بیان سے مستفیض فرمائیں گے۔ اور ہمارے پیارے دوست جناب قاری عظیم شریف صاحب، وہ بھی آج کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ تو احباب ملاحظہ فرمائیے، بہت ہی پیارے شعر ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان، بولو پیاری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان، آپ کے اوپر اتری ہے آیت قرآن، پیاری امی جان عائشہ امی جان، بولو پیاری امی جان عائشہ امی جان۔
آپ طاہرہ آپ عابدہ آپ حبیبہ آقا کی، آپ طاہرہ آپ عابدہ آپ حبیبہ آقا کی، آپ عالمہ آپ فاضلہ آپ رفیقہ آقا کی، آپ عالمہ آپ فاضلہ آپ رفیقہ آقا کی، آپ سے میرے آقا راضی راضی ہے رحمان، پیاری امی جان عائشہ امی جان بولو، پیاری امی جان عائشہ امی جان بولو، پیاری امی جان عائشہ امی جان۔ آپ پہ تہمت باندھنے والے گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ آپ پہ تہمت باندھنے والے گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے، آپ پہ فلمیں بنانے والے سیدھے جہنم جائیں گے، آپ پہ فلمیں بنانے والے سیدھے جہنم جائیں گے۔ آپ کا دشمن میرا دشمن، آپ کا دشمن میرا دشمن، کرتا ہوں اعلان، پیاری امی جان عائشہ امی جان بولو، پیاری امی جان عائشہ امی جان۔ آپ کی شان میں اتری ہے، آپ کی ہے آیات قرآن، پیاری امی جان عائشہ امی جان بولو، پیاری امی جان عائشہ امی جان۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدیر جامع صدیقیہ بہاولپور و خلیفہ مجاز پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی سب کہہ دیں رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و ایمان سے مزین فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات سے درخواست ہے کہ درود شریف درود ابراہیمی سے آپ حضرات اس مجلس کی کو بابرکت بنائیں۔ سب حضرات درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اما بعد، آج بہت ساری نسبتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ آج میرے درمیانے بیٹے حافظ قاری محمد فضیل صدیقی جو جامع مسجد الخلیل میں قرآن پاک تراویح میں سنا رہے ہیں، وہ کیونکہ ایک سپارہ روزانہ پڑھ رہے ہیں تو آج 18واں پارہ تھا، اور 18ویں پارے میں ہی جس میں اللہ رب العزت نے ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان فرمایا، اور وہ لوگ جو اندھیرے میں بھٹکتے پھر رہے ہیں ان کے منہ پر تماچا، اور ان کے متعلق اللہ تعالی نے جو بیان کیا ہے وہی کافی ہے۔ تو بہرحال مجھ سے پہلے میرے داماد بھی بیٹے ہوتے ہیں، قاری محمد لائق زہد نے بہت اچھے انداز کے ساتھ ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو چند اشعار پڑھے ہیں، دل باغ باغ ہوا۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بہت بصیرت عطا کی تھی۔ ایسے ایسے دقیق مسائل جب پیش آئے امت کو، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر جاتے تھے اور مسائل کا حل ان کو ملتا تھا۔ بہت ساری ایسی روایات جو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تھے اور وحی کا نزول ہوتا، یا آپ گھر کے اندر جو اعمال کرتے اس کی بہترین ترجمانی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ اور مجھ سے پہلے جامعہ صدیقیہ کے شیخ و تجوید فضیلت الشیخ حضرت قاری محمد ادریس فاروقی دامت برکاتہ العالیہ، یہ اعزاز ہے کہ آپ جامعہ صدیقیہ کے شیخ و تجوید بھی ہیں اور جامعہ صدیقیہ کے فاضل بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تلاوت میں جہاں ختم نبوت کے متعلق آیات کی تلاوت فرمائی، اسی طرح آخر میں سورۃ القدر کی تلاوت بھی فرمائی۔ اب کیونکہ آج رات 18 کی رات ہے اور 2 دن بعد خوش نصیب لوگ اعتکاف بیٹھیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اعتکاف کے فضائل بہت زبردست ہیں۔ اعتکاف کے فضائل ہم سب باقاعدگی کے ساتھ اس کو پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ آج میں نے عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال میں سے ایک حدیث پاک پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معتکف تھے، ان کے پاس ایک بدو آیا اور گھبرایا ہوا 2 زانو ہو کے بیٹھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لگتا ہے تو
کسی پریشانی میں ہیں، انہیں کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے واقعی مجھے ایک پریشانی لاحق ہے، اور وہ یہ کہ فلاں صاحب کے ساتھ میرا معاملہ ہے اور میں حق پر ہوں، آپ میری سفارش کر دیجئے۔ آپ نے جوتی مبارک پہن کر کے آپ چلنے لگے تو انہوں نے یاد دلایا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے، میں بولا نہیں۔ تو روض اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کی ضرورت کے لیے چلت پھرت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یہ اعتکاف سے زیادہ افضل ہے 10 سال کے بیریا اعتکاف بیٹھنے سے، یہ افضل ہے۔ اس کی تلافی تو ہو جائے گی، مگر یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں۔ اس وقت میں انسانیت پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، انسانوں پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، آپ سے اور مجھ سے کوئی مخفی نہیں۔ اس وقت میں ضرورت ہے دکھیاروں کی دکھوں کو دور کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، اور بے روزگاروں کو روزگار پہنچانا، پریشانی میں گرے ہوئے لوگوں کو پریشانی سے نکالنا۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جہاں عبادت کا مہینہ ہے، وہاں غمخواری کا مہینہ بھی ہے، سخاوت کا مہینہ بھی ہے۔ عبادات سے مزین رمضان المبارک گزارنے والے لوگ اس وقت میں عزم کر لیں کہ ہم نے دکھوں کو دور کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کریں گے۔ مدارس عربیہ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ سے اور ہم سے مخفی نہیں ہیں، انتہائی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات جہاں اور دعائیں کرتے ہوں گے، آپ مدارس کے لیے بھی دعا کریں۔ مدارس اسلام کا قلعہ ہے۔ مدارس سے جو فیض پورے عالم کو مل رہا ہے وہ کسی اور ادارے سے وہ فیض نہیں مل رہا جو مدارس عربیہ سے ملتا ہے۔ مدارس عربیہ اسلام کے قلعہ ہیں، اور جہاں سے لوگوں کو علوم سے بھراور کیا جاتا ہے اور علوم سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، اور ان پر عمل پائرا کرایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنے خصوصی لمحات میں آپ حضرات نے جو دعائیں کرنی ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے، وہاں مدارس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے۔ یہ مدارس ہی کی تو برکات ہیں کہ پوری دنیا کے اندر، مساجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر اور بازاروں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، گھروں کے اندر، نہ جانے کہاں کہاں حفاظ قرآن پاک تراویح میں سنا رہے ہیں۔ اگر مدارس عربیہ کا وجود نہ ہوتا تو ہمیں حافظ دیکھنے کو بھی نہ ملتا۔ ہمارے بڑی عمر کے جو حضرات یہاں پر موجود ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جوانی میں کیا کیفیت تھی، رمضان شریف میں قرآن پاک سنانے کے لیے حفاظ ہوتے تھے؟ وہ کہتے بالکل نہیں۔ کئی موضوع کے اندر، کئی بستیوں کے اندر علم ترا سے سورت علم ترا سے جو ہے تراویح پڑھی جاتی، مگر الحمدللہ
علماء کرام کی شب و روز محنت سے یہ بہار آئی کہ پوری دنیا کے اندر حفاظ کی تعداد اتنی ہو گئی کہ ایک ایک مسجد کے اندر کئی کئی حافظ ہوتے ہیں، اور قرآن دادی سے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ قرآن پاک اس سال سنائے گا، اگلے سال آپ کی باری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کی بہاروں کو قائم دائم رکھیں، اور یہود و حنود کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ بے اثر فرمائیں، اور دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان اجر عطا فرمائیں۔ میں ایک دو باتیں خصوصی طور پر رمضان مبارک کے متعلق آپ حضرات سے عرض کرنا چاہوں گا۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ سب لوگ قریب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے قدم پر مبارک پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ آپ نے اس کے بعد کچھ بیان فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد آپ جب نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، انہوں نے پوچھا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین فرمایا ہو، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلا قدم رکھا میرے سامنے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک بد دعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ آئے اور وہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ کیونکہ میں رحمت للعالمین میں اس پر بد دعا پر آمین نہیں کہنا چاہتا تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ بد دعا اللہ دے رہے ہیں اور آپ اس پر آمین فرمائیں۔ بد دعا کرنے والا اللہ اور بد دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے والے حضرت روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام، اور اس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس کو کتنا سخت بنا دیا۔ دوسرے پر قدم رکھا تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو مجھے کہا گیا آپ آمین کہیں، میں نے آمین کہی۔ تیسرے پر قدم رکھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نام مبارک آئے اور اس پر درود شریف نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو مجھے کہا گیا کہ اس پر آپ آمین فرمائیں۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو عرض یہ ہے کہ اس وقت میں معاشرے کے اندر اگر انقلاب آ سکتا ہے تو وہ لوگ لا سکتے ہیں جو ان بد دعاؤں سے بچنے والے ہوں، جو ان دعاؤں سے بچنے والے ہوں، وہی دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ جو عبادات سے مزین رمضان شریف گزارے گا، یقیناً اس کی زندگی مثالی زندگی ہوگی، اعمال سے مزین زندگی ہوگی، اخلاق اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا، دیانت ہوگی، امانت ہوگی، عبادات سے مزین زندگی ہوگی۔ اور جو آدمی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا وہی سچا ہوگا، وہی امانت دار ہوگا، وہ حیا والا ہوگا، وہ غیرت والا ہوگا۔ تو ایسے معاشرے کے اندر جب ایسے لوگ ہوں گے تو معاشرہ اچھی تشکیل پائے گا، اور ماں باپ کا فرما بردار جو ہوگا وہی دنیا کے اندر جو ہے مثالی کردار پیش کر کے لوگوں کے لیے مشرے راہ بن سکتا ہے۔ تو بہرحال
مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا. آج 18 کی رات ہے اور باقی 12 دن باقی ہیں. تو انشاءاللہ یہ نوجوان اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں، عزت آبرو میں، صحت میں ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے. یہ اپنی مدد آپ کے تحت اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. بہرحال ہمارے لیے بہت بڑی یہ یعنی ایک مثال بنائی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. اور آخر میں ایک درخواست پیش کروں گا کہ اس وقت میں پورے عالم کے لیے دعائیں مانگیں. اور الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے. اور فرمایا دعا عبادت ہے اور دعا وہ عمل ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے. تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا یہ جو کہتے ہیں کیا اللہ ہماری سنتا ہے؟ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. جب بھی یہ پکاریں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. اور ایک دوسری جگہ فرمایا میں ان کی شاہ رگ کے قریب ہوں. لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام اللہ پڑھا جائے. اور ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آدمی اللہ کا مقرب بننا چاہے، اللہ کا محبوب بننا چاہے، وہ رمضان شریف میں بن سکتا ہے. جو اللہ کا ولی بننا چاہے وہ رمضان مبارک میں بن سکتا ہے. وہ اعمال نیک جو غیر رمضان میں کرنا مشکل ہے، رمضان مبارک عمل کرنا بہت آسان ہے. وہ گناہ جن سے رمضان مبارک کے علاوہ بچنا مشکل ہے، رمضان مبارک میں ان گناہوں سے بچنا آسان ہے. تو جب گناہوں سے بچ رہا ہے اور نیکیاں کر رہا ہے تو وہ یقیناً اللہ کا مقرب بنے گا. اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس ارشاد پر میں بات ختم کرنا چاہوں گا. وہ تہجد کے وقت میں گھر والوں کو اٹھاتے جگاتے تو فرماتے رات کے آخر حصہ میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، رات کے آخر حصہ میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے. جو جاگ گیا وہ پا گیا، جو سو گیا وہ کھو گیا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں اس کو بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جو دو چیزیں دل میں رکھے ہوئے ہیں، ایک خوف اور ایک طمع. خوف یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو گئے تو جہنم ٹھکانہ بنے گا، اور اللہ راضی ہو گئے تو جنت ٹھکانہ بنے گا. تو وہ راتوں کو کروٹ بدلتے رہتے ہیں، بے قراری کے اندر رہتے ہیں. کب وہ وقت آئے جب اللہ تعالیٰ منادی فرمائیں کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں. کون عزت مانگنے والا، کون اولاد مانگنے والا، کون روزی مانگنے والا، اور جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا. اس وقت میں بندہ بھی اپنا دامن پھیلا کر بیٹھا ہو اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہو تو یقیناً وہ جھولی خالی نہیں رہے گی. اور اس وقت میں پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصاً دعائیں کی جائیں، اور خاص طور پر پاکستان کے لیے. پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے. اس کے اندر لاک ڈاؤن جو ہوا اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. دن میں کئی ٹیلی فون آتے ہیں سحری افطاری کا سامان ہمارے پاس نہیں ہے، آپ ہماری مدد کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ہم 2-3 منٹ ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کراتے ہیں، کیونکہ حضرت قاری صاحب نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ آیات بھی دونوں تلاوت کی ہیں. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان سب آیات کا ثمر ہمیں مل جائے. سب حضرات سے درخواست ہے مل کر مستورات آہستہ آواز میں اور مرد حضرات تھوڑی سی بلند آواز کے اندر اللہ کا ذکر کر لیجئے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 ہر دم اللہ اللہ کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر پھر ہر دم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ایک بات عرض کر کے مناجات کے لیے حضرت حافظ محمد لائق دید صاحب سے عرض کروں گا، دو چار کلمات جو ہیں مناجات کے پڑھ لیں گے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ صبح جب سحری کے لیے بندہ اٹھتا ہے، ویسے مشکل ہے جو جن کی عادت نہیں ہوتی وہ تہجد پڑھیں، تو رمضان شریف میں بہت آسان ہے تہجد گزار بننا۔ جب سحری کے لیے اٹھیں سب سے پہلے وضو کریں اور دو چار رکعت تہجد کی پڑھیں اور یہ دعا کریں، اللہ رمضان شریف کے بعد بھی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اور شوال کے 6 روزے جو رکھے گا یقیناً وہ اس کی آگے ترتیب بن گئی، وہ آگے چلنا نیکی پر اس کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر جمعرات سوموار کا روزہ اور ایام بیت رمضان المبارک جیسا ماحول رہے گا اور اس کے فکرات اور اپنا اس کے یعنی جذبات احساسات نیکی کے ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے مولا یا مولا مولا یا مولا بولو مولا یا مولا مولا یا مولا میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل
بدل دے مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے 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 جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے مولا یا مولا مولا یا مولا بولے مولا یا مولا مولا یا مولا کروں قربان اپنی ساری خوشیاں 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 تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے مولا یا مولا مولا یا مولا تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے 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 بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لو اپنا بندہ دل بدل دے مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے جزاکم اللہ خیر۔ میں آخر میں پھر اپنے تمام چاہنے والوں کا جو اس پیج سے ہمارے پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ایک اور محبت کرنے والے بھائی جناب حافظ حبیب صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ بھی آج کی اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ اور بھائی محمد عمر مکی صاحب بہاولپور سے ہیں،
انہوں نے خصوصاً دعا کے لیے کہا کہ حضرت کو کہیں کہ میرا نام لے کر دعا کریں گے، تو میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ آخر میں دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم اور فضل نصیب فرمائیں اور ہمارے اس کار خیر کو آگے آسانی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے بھی مشکلات ہیں ان ساری مشکلات کا حل عطا فرمائیں۔ سب حضرات ہاتھ اٹھا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك العفو والدائمة في دين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم گناہگار بندے، یا اللہ عاجز بندے، محتاج بندے، یا اللہ پرقصور بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور مولا کریم اپنے کیے پر نادم ہیں، پشیمان ہیں، اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے بہت ظلم ہوئے، یا اللہ تیری نافرمانی ہوئی، یا اللہ سب پر ہم نادم ہو کر یا اللہ معافی مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول فرما دیجیے۔ اے کریم، ہماری حقیقی والدہ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا کریم رب، دستگیری فرما، دستگیری فرما۔ یہ دوسرا عشرہ بھی اب ختم ہونے لگا ہے، یا اللہ، یا اللہ، ہم غفلت میں پڑے رہے، مگر جو ٹوٹا پھوٹا عمل ہم سے ہوا، یا اس کو قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بلکہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام پر چلنا آسان فرما دے۔ اپنے پیارے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بد دعاؤں پر آمین فرمایا، ان بد دعاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم سب پر فضل فرما۔ رمضان المبارک کا باقی جو دن باقی ہیں، یا اللہ اس کو خوب عبادات سے مدین گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، کامل اتباع کرنے والا بنا، والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دعائیں لینے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت یاب فرما۔ عمر مکی صاحب اور جتنے دوستوں نے، ہمارے حاجی نذیر صاحب کراچی والے، ان کے گھر والے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت یاب فرما۔ یا اللہ ابو بکر محمد صاحب، یا اللہ ان کو بھی صحت یاب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اور دعاؤں کی التجا کر رہے ہیں، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے، سب کی یا اللہ مدد فرما اور نصرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کی دور فرما، خصوصاً اس وقت میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال برکت والا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میری دائیں طرف بیٹھے ہوئے نوجوان، یا اللہ حافظ مطلق زہد صاحب کو بھی نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حافظ قاری غلام ربانی صاحب، یا اللہ ان کو بھی نرینہ اولاد عطا فرما۔ جن گھروں میں یا اللہ یہ چاہت ہے، یا اللہ وہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، فرماتے ہوئے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔
جن گھروں میں بچے بچیوں کے رشتے کے معاملے ہیں یا اللہ اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما، بار اٹھانے کی طاقت بھی عطا فرما۔ اے مولا کریم جو پہلے ہو چکے کسی وجہ سے ناچاکی ہوگی اس کو محبت میں تبدیل فرما دے یا اللہ، محبت میں تبدیل فرما دے، ان جوڑوں میں الفت محبتیں، خاندانوں میں الفت محبتیں عطا فرما۔ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی بہار قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما یا اللہ، خانقاہوں کی بہاریں قیامت تک قائم دائم فرما، تبلیغی مراکز کی بہاریں قیامت کے صبح تک قائم دائم فرما، حرمین شریفین کی بہاریں قائم دائم فرما۔ اے اللہ وہاں کی حاضری بھی نصیب فرما یا اللہ، وہاں کی حاضری بھی نصیب فرما۔ بہت لوگ ترس رہے ہیں یا اللہ، اپنا گھر دکھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس دکھا یا اللہ، ہم سب یا اللہ اس میں شامل ہیں یا اللہ، ہم سب کو اپنے گھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما۔ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اپنے گھر کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اس وقت میں یا اللہ کشمیری مسلمانوں کے لیے التجا ہے یا اللہ، فرشتے اتار کر ان کی مدد فرما یا اللہ، فرشتے اتار کر ان کی مدد فرما یا اللہ، فرشتے اتار کر ان کی مدد فرما۔ فلسطین کے مسلمان ہوں، شام کے مسلمان ہوں، سب پر فضل فرما، کرم فرما۔ جو بھی جہاں پریشانی میں گھرا ہوا ہے ان کو پریشانی سے یا اللہ نجات عطا فرما، دستگیری فرما۔ پاکستان کو اسلام کا امن کا گہوارہ بنا۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو قدم قدم پر مولا کریم ان کی حفاظت بھی فرما اور ان کو کامیابی کامرانی بھی نصیب فرما۔ ان سے وابستہ لوگوں کو ہمت عطا فرما، ان کا دائم بازو بنے اور شریعت کا قانون نافذ کرنے میں معین ثابت ہوں۔ اے اللہ ہماری دستگیری فرما۔ جامعہ صدیقہ کے لیے بھی آپ حضرات سے التجا ہے کہ آپ دعا کریے۔ 86 لاکھ کا مدرسہ مقروض بھی ہے، 4 مہینے کی تنخواہیں بھی باقی ہیں۔ جامع مسجد الخلیل جس کی چھت کا انتظام ہونا ہے یا اللہ وہ بھی باقی ہے یا اللہ تو اس سے سوال کرتے ہیں یا اللہ، اپنے خزانہ غیب سے اداروں کی ضرورتوں کو پورا فرما اور ہاتھ اٹھانے والوں کی سب کی حاجات پوری فرما۔ اے کریم، ہر وہ خیر جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے مانگی اس سے مالا مال فرما، جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سے محفوظ فرما یا اللہ۔ عابد اور زہد بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے یا اللہ، عبادات سے مزین ہم سب کو نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب قبول فرما۔ ہمارے والدین کریمین، مشائخ یا اللہ بات پہنچ چکے اور مرشد ہمارے شیخ مولانا عبد الرفیع مکی رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ ان سب کے درجات بلند و بالا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جو کرونا وائرس کا شکار ہو چکے یا اللہ ان کو نجات عطا فرما، باقی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما یا اللہ، دستگیری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔